الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. افادہ پنجم، پانچواں افادہ: اہل مشرق کا قبلہ مغرب ہے، اہل مغرب کا مشرق، اہل جنوب کا شمال اور اہل شمال کا جنوب۔ سمتیں الٹی بنتی ہیں، تو جب تک ایک جہت دوسری سے نہ بدلے، مثلا ربع مغرب میں قبلہ ہے، یہ ربع شمال یا ربع جنوب کی طرف منہ کرے، جہت قبلہ باقی رہے گی۔ یعنی کہ چار ربع بن گئے کہ تو اس طرح سے جب بندہ ایک ربع میں رہے گا تو اس کا قبلہ حاصل رہے گا۔ اعلیٰ حضرت اس کی وضاحت کر رہے ہیں آگے: اقول، اس قول کا حاصل یہ ہے کہ موضع مصلی سے محاذات حقیقیہ کا خط کعبہ معظمہ پر گزرتا ہوا دونوں طرف کے افق تک ملا دیں، اور وہیں سے دوسرا خط جی ربو جو ہے یہ 22 درجے کچھ بنے گا، 22 درجے 30 دقیقے۔ 22 درجے کیوں؟ مطلب 4 حصے کر دیں نا، نہیں، یہ 90 کے ربع مغرب سے۔ ربع مغرب میں، یعنی کہ وہ ربع جو مغرب ہے، یعنی پورا 90 درجے بن جائے گا نا۔ یہ ربع مغرب کا ربع نہیں ہے کہ مغرب کی جتنے درجات ہے اس کا ربع کرنا ہے، بلکہ ربع یہ چار جہتیں، تو یہ سارے ایک جب چار قسمیں بن گئی دائرہ کی تو وہ ربع بن گئے۔ تو یہ سمجھ لیجئے کہ وہ ربع کہ جو مغرب والا ربع ہے، تو اس کی تمیز بن جائے گی، مطلب یہ مغرب کی تقسیم نہیں ہے۔ اور وہیں سے دوسرا خط اس پر عموداً گرائے۔ آگے میں شکل آ رہی ہے تو اس سے یہ اچھی طرح واضح ہو جائے گی۔ لائن عبارت ہے کہ افق کے چار حصے مساوی ہو جائے، پھر ہر حصے کی تنصیف کر کے ہر دو نصف متجاور میں خط وصل کر دیں۔ ان اخیر خطوط سے جو چار ربع افق حاصل ہوں گے وہی اربع جہات اربعہ ہیں۔ ان میں وہ ربع کہ جس کے منتصف پر کعبہ معظمہ ہے، جہت استقبال ہے، اور اس کے مقابل جہت استدبار، اور باقی دو ربع جہات یمین و شمال۔ بئی صورت ہا مسلی ہے، یہ دیکھیں یہ جو نقطہ ہے تو یہ مسلی ہے، اور رو کعبہ معظمہ ہے، یہ کعبہ معظمہ ہے۔ اب ایک کیا بولا تھا کہ ایک مسلی سے ایک ایسا خط کھینچ دیں جو کعبہ شریف محاذات حقیقیہ سے گزرتا ہوا جائے۔ تو دیکھیے الف با یہ خط محاذات حقیقیہ ہے، اور جیم اور دال یہ اس کے اوپر عمود، بولا تھا نا کہ ایک عمود گرا دے، تو عمود اسی طرح سے بالکل اینٹی پہ گرتا ہے کہ بالکل اس کے بیچ میں سے گزرتا ہے۔ ان نقاط اربعہ نے تربیہ افق کی۔ اب اس کا جو یہ افق تھا، یہ جو پورا افق ہے، تو اس کے اوپر ان چار دو لائنوں نے اس کی تربیع کر دی، افق کے چار حصے کر دیے، ایک یہ حصہ ہو گیا، ایک یہ حصہ ہو گیا، یہ حصہ ہو گیا، ایک یہ حصہ ہو گیا۔ پھر ربع الف جیم، دیکھیے یہ جو ہے الف جیم ربع کو ہا اور ربع الف حمزہ کو تو پر تنصیف کر کے خط ہا تو ملا دیا۔ دیکھیے ان دونوں کا آدھا، ویسے یہ تھوڑا سا نیچے ہو گیا ہے، یہ دیکھیں تو یہ تھوڑا اوپر بنے گا نا آدھا، کیونکہ آدھا یہاں تک ہو رہا نہیں ہے، آدھا یہاں تک ہو رہا ہے، اور بات بھی جبھی درست بنے گی۔ خیر جو سمجھنا ہے وہ اس سے سمجھ سکتے ہیں کہ ان دونوں کے آدھے کے اوپر، اس کے آدھے کے اوپر ایک خط لانا ہے جو تقریباً یہاں تک بنے گا، اور اس کے آدھے کے اوپر لانا ہے جو بھی تقریباً یہاں تک اس کے آدھے پر بنے گا۔ پھر کیا کرنا ہے، ان دونوں کو ایک خط سے ملا دینا ہے۔ اب یوں ہی تو کاف اور یا کاف، یا ہا تو قوس، ہا الف تو،
تو یہاں پر بھی اسی طرح سے کرنا ہے کہ جیم با اور حمزہ با ان کے اندر بھی ایک یا لگا دینا اور ایک کاف لگا دینا اور ان کو ملا دینا ہے. تو اب کیا ہوا؟ تو قوس ہا الف قا جہت قبلہ ہے. دیکھیے یہ قوس ہا الف تو یہ جو بنے گی یہ پورا کا پورا قبلہ بن جائے گی نا. یہ جو جگہ ہوگی یعنی کہ شخص ادھر کھڑا ہوا ہے تو اس کے لیے یہاں سے لے کر میں نے جیسا آپ کو بتا دی تھوڑا اوپر ہوگا, یہاں سے لے کر یہاں تک یہ پورا کا پورا قبلہ ہوگا. ادھر اس کا یہ 90 درجے تھے یہاں تک, اس کا آدھا کتنا ہوا 45, اور یہاں پر بھی آدھے درجے 90 درجے تھے, اس کا آدھا کیا 45, تو دونوں طرف 45 45 حاصل ہوا. تو قوس ہا الف تو جہت قبلہ ہے, اور یا با کاف یا با کاف یہ کیا ہے؟ یہ جہت استدبار. اچھا یہ اور یا کاف بھی تھوڑے تھوڑے نیچے ہوں گے. یا جیم ہا جہت یمین یہ تین, یہ اس طرف منہ کرے گا تو جہت یمین ہو جائے گی, اس طرف منہ کرے گا کاف حمزہ تو جہت شمال. ہاں اگر زا کی طرف, یہ زا کی طرف منہ کرے تو عین کعبہ کی طرف متوجہ ہے, اور روا ہے کہ داہنی جانب ہا یا بائیں طرف قوس کے قریب تک پھرے, جہت قبلہ باقی رہے گی. جب قوس ہا الف تو سے باہر آ گیا, جہت نہ رہی, تو وہی دونوں جانب 45 45 درجے تک انحراف روا ہوا. یہ قول نفیس خود امام مذہب سیدنا امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول فتاوی خیریہ میں ہے. امام ابو حنیفہ سے مروی کہ مغرب والوں کا قبلہ مشرق ہے اور مشرق والوں کا مغرب ہے, شمال والوں کا جنوب اور جنوب والوں کا شمال. اب یہ بنے کس طرح سے؟ تو اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰن نے اس کی مکمل وضاحت فرمائی. اب کیا کریں گے آگے؟ اس قول کو ترجیح بیان کریں گے اور اس کو کیوں اختیار کر رہے ہیں اس کی وجوہات بیان فرمائیں گے. زندہ ویسی نے کہا کہ مشرق والوں کا مغرب قبلہ ہے اور اس کے برعکس, اور شمال والوں کا جنوب قبلہ ہے اور اس کے برعکس, پس جہت بھی عین کعبہ کی طرح قبلہ ہے. زندہ ویسی نے اپنی کتاب روضہ میں مذکورہ تفریق جی 45 درجے کا ایک دفعہ آپ نے فرمایا تھا کہ وہ اعلیٰ حضرت دلیل سے پیش کریں گے کہ 45 کیوں ہوتا ہے. جی تو یہ وہی ہے. جی کچھ پیچھے افادوں کے اندر بھی باتیں ہیں اسی کے اوپر ہی چل رہی ہیں, اور کچھ اس کے اندر بھی آئیں گے آگے, اس پر تھوڑا مزید اس پر بھی کلام آنا ہے. انہوں نے یہ بات کعبہ کو وسط زمین پر قرار دینے کے بعد کہی. اب یہ دیکھیے گا انہوں نے کیا بولا کہ انہوں نے اس کی مذکورہ تفسیر پر یقین کا اظہار کیا, اور انہوں نے یہ بات بھی بولی کہ یہ کعبہ شریف وسط زمین پر قرار دینے کے بعد کہی. اب گول چیز کے اوپر کوئی بھی چیز وسط میں کبھی بھی نہیں ہوتی, جہاں سے دیکھو وہاں سے وسط ہے. تو پھر انہوں نے تردد کیا ہے, پھر انہوں نے اس کی تائید امام راضی کے کلام جو ان کی تفسیر میں ہے فرمائی. یہ بات مسلم قضایا میں سے ہے, میں کہتا ہوں اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں اس میں تردد کی گنجائش نہیں, کیونکہ آپ زمین کے جس نقطے کو وسط قرار دیں وہ کعبہ ہے, اس لیے کہ زمین گول ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کعبے کو مثابۃ للناس فرمایا ہے. پھر یہ تفریق کعبہ کے وسط ہونے پر موقوف نہیں ہے, یعنی انہوں نے شرط لگائی تھی نا کہ کعبہ بیچ میں ہے تو اس طرح یہ سارے صورتیں پائی جائیں گی, تو فرما رہے ہیں کہ یہ تفریق ہونا ضروری نہیں ہے, بلکہ اس کے علاوہ بھی جو صورتیں ہوں گی اس کے اندر یہی صورت پائی جائے گی کہ اہل مشرق والوں کا قبلہ اہل مغرب ہوگا, اہل مغرب کا مشرق, شمال کا جنوب, جنوب کا شمال. آپ نے خیال نہیں کیا کہ ہم نے نمازی کی جگہ کو وسط فرض کرتے ہوئے اس کی تصویر بنائی ہے. اعلیٰ فرما رہے کہ آپ جی میں ایک بات پوری کروں پھر انشاءاللہ سوال لیتا ہوں. تو اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰن نے پیچھے تصویر بنائی تھی, وہاں پر آپ فرما رہے کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ ہم نے مصلی کو بیچ میں بنایا تھا اور کعبہ شریف کو بیچ میں نہیں بنایا بلکہ تھوڑا اوپر بنایا. تو کہہ رہے ہیں کہ پتہ یہ چلا کہ اس صورت کے اندر بھی لے لیں تو یہ قول درست آتا ہے, تو وہ ضروری قرار دینا کہ یہ جب ہی ہوگا کہ جب کعبہ شریف وسط میں ہو, تو یہ ضروری نہیں ہے. جی فرمائیے. یہ کس طرح یعنی وسط میں ہی رہے گا کعبہ ہر جانب سے؟ کہہ رہے کہ اگر کعبہ شریف کو وسط میں کرنا چاہے تو اس کو بیچ والا ماننا چاہے تو اس کو بھی بیچ والا مان سکتے ہیں,
اس کے علاوہ آپ کسی چیز کو بیچ ماننا چاہیں تو بیچ مان سکتے ہیں. باقی یہ ہے کہ آپ کعبہ شریف کو لے کر مرکز مان لیں تو وہ بقیہ ساری چیزوں کا وہ بیچ بن جائے گا. اگر آپ خط سوا کو بیچ مان لیتے تو وہ بیچ بن جائے گا. گول چیز کے اندر کوئی بھی چیز قطعی نہیں ہوتی نا. یہی سارا مسئلہ آیا تھا طول بلد کی ابتدا ماننے میں کہ اب کوئی سرکل ہے, اب ابتدا کہاں سے مانے. تو اب جس کا سلطنت ہوتی تھی, جو سپر پاور ہوتا تھا, وہ بولتا تھا کہ بھائی ہمارے یہاں سے شروع ہو رہی ہے, جہاں پہ ہم کھڑوں گے وہاں سے لائن بنے گی. ورنہ گول چیز میں کبھی بھی آپ کسی ابتدا انتہا درمیان نہیں مان سکتے, ہر طرف سے برابر ہے. تو بیچ تو وہ ہوگا نا کہ جو ہر جانب سے برابر ہو, یہ ایسا حصہ کر دیا جائے بیچ میں سے, تو مطلب آپ لائن گول لگا دی چیز کو جائے. کیسے بھی لے لیں, ہر طرف سے برابر ہو جائے گی. آپ بال لیں, بال کو آپ کسی بھی طرف سے کرنا کاٹ دیں تو برابر ہی کٹے گی. کسی بھی جگہ پہ رکھیں تو آپ اس کو بالکل بیچ سے کاٹیں, مطلب آپ نے کوئی بھی ایک نقطہ فرض کیا, آپ اس کی جانب سے اس کو نا کاٹ دیں تو آپ کو بیچ بن جائے گا. یعنی کہ دونوں طرف سے جہاں پر بھی ہوں گے تو اس طرف سے بھی 180 درجے کا فصل ہوگا اور اس طرف سے بھی 180 درجے کا فصل ہوگا اس کے نیچے سے. گلوب لیں اور گلوب کو آپ کوئی ایک نقطہ کر لیں, مثال کے طور پر آپ اپنا شہر لے لیں, آپ یہ سوچیں کہ بھائی یہ وسط ہے, تو آپ دیکھیں گے کہ تمام چیزوں کے درمیان میں پائی جائے گی کہ آپ کا ہر طرف سے 180 درجے کے فصل بن جائے گا نیچے والی جگہوں سے. پھر گول چیز میں یہ بھی ہوتا ہے اصل میں اگر ذہن میں رکھیں گے نا دائرہ, تو دائرے کے اندر تو یہ پھر بھی ایک بات محسوس ہوگی کہ اگر ہم کسی اور چیز کو مانتے ہیں نا تو وہ نہیں ہو. لیکن یہ کیا ہے, یہ کرے کی بات ہے نا, کیونکہ زمین کرہ ہے, گول سے مراد یہاں پہ کرہ, تو کرہ ہونے کی صورت کے اندر تو اس کے پیچھے بھی ساری کی ساری دنیا ہے, تو صرف اس طرف سے متعین نہیں ہوگا نا, تو پیچھے والی جگہ کاؤنٹ ہو جائے گی. مثال کے طور پر اگر آپ یہ مانتے ہیں کہ 20 درجہ عرض بلد دنیا کی ابتدا ہے, ٹھیک ہے, اب آپ بولیں کہ بھائی خط استوا ختم کر دیں, 20 درجے پر آپ خط استوا لگا دیں, تو اب اس صورت کے اندر کیا ہوگا, آپ عرض بلد پھر آپ کے قطب تک اینڈ نہیں ہوں گے بلکہ آپ کو قطب سے آگے تک مان لیں گے. تو لیکن کیا ہے کہ وہ دونوں طرف سے فاصلے برابر ہی رہیں گے, تو وہ بیچ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو دونوں طرف سے اس کے فاصلے برابر ہی رہیں. زمین کے اندر ہم نے خطے سے ویسے متعین ہو گیا کہ اس کے قطب ہے, اگر یہ قطب نہ ہو تو پھر تو کسی نے خط استوا بھی متعین نہیں ہوگا, بلکہ پھر جو چاہیں گے وہ کر سکتے ہیں. اس کی جو خط استوا متعین ہوا اس کی وجہ آسمانوں کے اندر دائرہ معدل النہار ہے, اگر وہ نہ ہوتا تو پھر صورت کے اندر یہ خط استوا بھی زمین کا بیچ ہونا متعین نہ ہوتا. ٹھیک ہے جی. جی ہمارے ہاں مشرق والوں کا قبلہ مغرب اور مغرب والوں کا مشرق ہے, اور مدینے والوں کا قبلہ مغرب کی طرف متوجہ ہونے والے کی دائیں طرف ہے, اور حجاز والوں کا قبلہ مغرب کی طرف متوجہ ہونے کے والے کے بائیں جانب ہے. اقولو, انہوں نے حجاز سے گویا دایاں حصہ مراد لیا, ورنہ مدینہ منورہ حجاز کا مرکز اور سردار ہے. حجاز یہ یوں سمجھ لیجئے کہ ایک صوبے کی طرح ہے, کہ اس کے اندر بہت سارے شہر آتے ہیں نا, مکہ مدینہ اور اس طرح سے اس کے آس پاس کے. تو فرما رہے کہ انہوں نے کیا کیا ہے, جو بیان کیا مدینہ والوں کا قبلہ الگ بیان کیا اور حجاز والوں کا الگ بیان کیا, تو پھر حجاز سے گویا انہوں نے حجاز کا جو دایاں حصہ ہے وہ مراد لیا ہوگا, ورنہ تو مدینہ منورہ تو حجاز کا مرکز سردار ہے. پھر لیکن پھر آگے ایک عشق کی بات فرمائے, بلکہ پورے عالم کا سردار ہے مدینہ شریف. تو پھر قطعاً یہ معلوم ہے کہ مدینہ منورہ کا قبلہ مغرب کی طرف متوجہ ہونے والے کے بائیں جانب یعنی جنوب میں ہے. تو اب انہوں نے کیا فرمایا تھا, دائیں طرف. تعالیٰ فرما رہے کہ گویا انہوں نے بیان میں غلطی سے یمین کی جگہ یسار کو ایک دوسرے سے بدل دیا, یا پھر مشرق اور مغرب کو ایک دوسرے سے بدل دیا. واللہ تعالی عالم. ہو سکتا ہے جو خانیہ میں مذکور ہے وہ بھی اسی طرح کی تبدیلی پر مبنی ہو کہ ہند والوں کا قبلہ رکن یمانی اور حجر کے درمیان ہے. اب پیچھے اعلیٰ حضرت ایک جگہ پہ بات فرما کر آئے ہیں
جی پیچھے دو احتمال بیان کیے کہ ہو سکتا ہے یا تو یمین کی جگہ یسار ان دونوں کو آپس میں بدل دیا ہو، یا پھر مشرق اور مغرب کو، مشرق اور مغرب کو بدلنے کی صورت میں کس طرح درست ہوگی؟ چلے میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں اس کے بارے میں. تو اب اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰ نے ایک بات فرمائی کہ جو ہندوستان ہے نا ان کا جو قبلہ ہے وہ باب کعبہ اور ملتزم ان کے درمیان جو جگہ ہے یہ ان کا قبلہ ہے نا. تو اب جو صاحب تھے جن کتاب کا حوالہ دیا کہ خانیہ کا، کہ خانیہ کے اندر عبارت لکھی ہوئی ہے جو ہندوستان ہے ان کا جو قبلہ ہے وہ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان ہے، اور میں نے اس پر حاشیہ لکھا کہ یہ جنوبی جہت ہے، اور یہ صرف بعض ہند جو کہ عرض کج تقریباً ہے کا قبلہ ہو سکتا ہے، کہ جن کا عرض بلد 23 درجہ ہے تقریباً بس ان کا ہی قبلہ ہوگا. اگر حجر کی بجائے ہجر کسرا زیر کے ساتھ پڑھا جائے یعنی حتیم کعبہ مراد لیا جائے، کہ فرمایا حجر تو حجر سے حتیم کعبہ مراد لے لی جائے، اور رکن یمانی سے مراد یمانی دیوار مراد لی جائے، اور پھر خانیہ کا بیان کردہ لمبائی میں سے دونوں انتہاؤں یعنی یمانی دیوار اور حتیم کو خارج کر دیا جائے، اور ان صرف دونوں حدوں کا درمیان یعنی کعبہ کی شرقی دیوار جس میں کعبہ کا دروازہ ہے مراد لیا جائے، یا پھر یوں کہا جائے کہ رکن یمانی اپنے اصلی معنی پر باقی ہے اور دونوں حدیں یعنی رکن یمانی اور حتیم کو شمار میں داخل مان کر ہند کے قبلے کو پھیلا دیا جائے، اور یوں کہا جائے کہ ہند کا قبلہ جنوب مشرق اور شمال میں پھیلا ہوا ہے، لیکن یہ احتمال ان کے اس بیان سے بہت بعید ہے. اب فرمایا یہ کہ جو والد انہوں نے کیا فرمایا کہ حجر یا حجر اور رکن یمانی کے درمیان قبلہ ہے. اب اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ فرما رہے ہیں کہ اس کی کچھ تعویلیں کر سکتے ہیں. تو اس کی تعویل ایک تو یہ ہو سکتی ہے تو اس کی تعویل یہ ہو سکتی ہے کہ جو رکن یمانی ہے تو جو یمانی پوری کی پوری دیوار ہے وہ مراد لے لی جائے. رکن یمانی جو دیوار ہوتی ہے نا وہ حجر اسود والی جو دیوار ہوتی ہے اس کا جو کونا ہے بالکل جو حجر اسود سے متصل ہوتا ہے تو وہ یہ نا رکن جنوبی ہوتا ہے، اور جو اس سے تھوڑا نا جو اس کے دور والا ہوتا ہے وہ رکن یمانی کہلاتا ہے. یعنی سمجھے کہ جو حجر اسود سے پہلے آئے گا نا وہ رکن یمانی کہلائے گا. فرما رہے کہ رکن یمانی سے صرف رکن یمانی مراد نہ ہو بلکہ یمانی پوری کی پوری دیوار ہو،
اور وہاں سے اور جو فرمایا نا کہ حتیم کے درمیان، اب حتیم کہاں پر ہے؟ حتیم یعنی کہ رکن یمانی والی دیوار آئے گی، اس کے بعد باب کعبہ والی دیوار آئے گی، پھر باب والی کعبہ والی دیوار کے بعد حتیم آتا ہے. تو اللہ فرما رہے کہ حتیم کو بھی خارج کر دیا جائے اور رکن یمانی کو بھی خارج کر دیا جائے، تو پھر یہ جو دونوں جہتیں بنیں گی، دو جو کعبے کی دیوار کی جانب ہوں گی، تو یہ فرما دیا گیا ہے کہ اس دونوں دیواروں کے درمیان قبلہ ہے. تو یوں اس طرح سے اس کی وضاحت ہو جائے گی کہ جو کعبہ کی مشرق کی طرف جنوبی اور شمالی دیواریں ہیں، ان دونوں کے اندر قبلہ پھیلا ہوا ہے. لیکن فرمایا کہ یہ احتمال ان کے اس بیان سے بہت بعید ہے. پھر فرمایا کہ پھر کعبے کا ہر ایک حصہ ایک قوم کے لیے متعین ہے. شام والوں کے لیے رکن شامی، اور مدینے والوں کے لیے حتیم اور میزاب کا حصہ. جو اعلی حضرت کس طرح کے اشعار بھی ہیں کہ جو حتیم ہے اور جو میزاب ہے، حتیم کے بالکل اوپر میزاب ہے. پڑنالا جسے کہتے ہیں کہ جب بارش ہوگی تو اس کا جو پانی گرتا ہے، جو ہمارے یہاں پہ پڑنالا ہوتے ہیں تو وہ میزاب رحمت کہلاتا ہے کعبہ شریف کا. تو وہ اس طرف یعنی کہ جو بالکل میزاب جس سیدھ میں ہے نا، اسی سیدھ کے اندر مدینہ شریف ہے. اور میزاب کا حصہ یمن والوں کے لیے رکن یمانی اور ہند والوں کے لیے الی آخر ہی مذکورہ، یعنی رکن یمانی اور حجر کے درمیان. غور سے کام لو، واللہ تعالی عالم. تو اسی سے طرح جو اس طرح سے جو تصویریں بنائی جاتی ہیں کہ کعبے کے حوالے سے کہ اس طرح سے جہتیں، تو ان کے اندر کافی ساری خرابی ہوتی ہیں. اس طرح کی تصویریں وائرل بھی ہوتی ہیں. اب فرمانے اقول، یہی قول نقل و عقل و شرع اور سب سے معید، اور یہی اثبت الاقوال و عادل و اصح و اظہر و اسد. کہ فرما رہے ہیں کہ جو قول ہم نے امام اعظم کا لکھا نا کہ اہل مشرق والوں کا اہل مغرب اور اہل مغرب کا اہل مشرق، تو یہی سب سے زیادہ قول نقل عقل شرع اور سب سے معید ہو رہا ہے، اور یہی سب سے زیادہ درست قول ہے، عادل ہے اور درست ہے، اظہر ہے اور بالکل صحیح ہے. تو اولاً یہ خود امام مذہب ہے، مذہب سے منقول ہے. وکلام الامام امام الکلام، امام کا کلام کلام کا امام ہوتا ہے. کہ اذا قال الامام فصدقوه فان القول ما قال الامام، جب امام فرمائے تو اس کی تصدیق کرو کیونکہ صحیح قول وہی ہے جو امام نے فرمایا ہے. ثانیاً امام احمد و بخاری و مسلم و ابو داؤد و ترمذی و نسائی و ابن ماجہ وغیرہم حضرت ابو انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب تم میں سے کوئی شخص پاخانے کو جائے تو نہ قبلے کو منہ کرے نہ پیٹ، ہاں پورب و پچھم کو منہ کرو. تو اب کیا ہے، مدینہ شریف کا جو قبلہ ہے وہ جانب جنوب ہے، تو لہذا حضور نے فرمایا کہ شرقن غربن منہ کرنا فرمایا. ہمارے بلاد کے اندر یہ جنوباً شمالن ہو جائے گا کیونکہ ہمارا جو قبلہ ہے وہ مغرب کی طرف ہے، تو مغرب کی طرف استقبال، مشرق کی طرف استدبار، تو جنوباً شمالن کرنا درست ہوا. حدیث میں جنوب شمال کے کسی حصے کو رو یا پشت کرنے کی اجازت ارشاد نہ ہوئی، اور مشرق والوں کے کسی حصے کا استثناء نہ فرمایا، تو دائرہ افق کے صاف 4 حصے ظاہر ہوئے جن میں ایک جہت استقبال ہے. اب حضور نے کیا فرمایا کہ جنوب کی طرف قبلہ تھا، تو بولا اس کی طرف سامنا بھی نہیں کر سکتے اور پیٹ بھی نہیں کر سکتے، تو یہ ہوا. اور مغرب اور پچھم کی طرف منہ کر سکتے ہیں، اس کے اندر کسی چیز کا استثناء نہیں فرمایا. تو حضور کے قول سے ہی ظاہر ہو رہا ہے کہ 4 جہتیں ہیں جس کے اندر سے ایک استقبال ہے. جب ایک استقبال ہو گئی تو پھر دوسری اس کے بالکل پیچھے والی استدبار بن جائے گی، اور سیدھے جانے والی یمین اور دوسری جانے والی یسار. ثالثاً عرف عام میں بھی یہ دائرہ 4 ہی ربوعوں پر منقسم، شرق غرب جنوب شمال. اور بدن انسانی بھی 4 ہی رخ و پہلو رکھتا ہے، قدام خلف یمین شمال. کہ بندے کی بھی 4 جہتیں ہوتی ہیں، ایک آگے ایک پیچھے ایک سیدھی الٹی. انہی میں فوق و تحت ملا کر تمام جہاں میں جہات ستہ مشہور ہیں. ان چاروں میں ایک دوسرے کو پر کوئی ترجیح نہیں ہے، کوئی وجہ نہیں کہ مثلا ایک کا اتساع 140 درجے تک لیا جائے اور دوسری کا 40 تک. ورنہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی ایک جہت کو 140 درجے کا مان لو 90 درجے کی جگہ، اور دوسروں کو صرف 40 کا مانو. تو دائرہ افق 4 ربوع متساوی ہی پر منقسم ہوئے. جب یہ پتہ چلی گیا کہ 4 جہتیں ہیں، تو اب اس کے اندر سے آپ یہ نہیں کر سکتے کہ اس کو کم اس کو زیادہ کر دے، تو ساری کی ساری کیا ہوئی، برابر برابر 90 درجے پر منقسم ہوئی. رابعاً 4 دائرہ افق میں 4 نقطے مفروض ہوئے، ان میں ایک نقطہ استقبال حقیقی ہے،
دوسرا استدبار حقیقی، دو باقی یمین و شمال حقیقی. ٹھیک ہے، ایک نقطے کو آپ نے استقبال حقیقی مان لیا تو اس کے پیچھے والا وہی ساری اس طرح سے بات فرما رہے. تو جو ان میں کسی نقطے کا ٹھیک موازی نہ ہو اس کی تقریب لا جرمہ لاجع بقریب ہوگی. تب وہ آپ کی وہ چار نکات تو آپ کو حاصل ہو گئے جو آپ کے استقبال حقیقی، ایک استدبار حقیقی، ایک یمین حقیقی، ایک شمال یسار حقیقی. تو اب یہ تو چار نقطہ ہو گئے. اب ان میں سے آپ کسی نقطہ حقیقی کی طرف منہ نہیں کر رہے بلکہ کسی دوسرے نقطے کی طرف کر رہے ہیں. تو اب وہ لازمی بات کیا کہلائے گا کہ آپ نے کس جہت کی طرف منہ کیا؟ اسی نقطے کی طرف کہلائے گا کہ جو اس حقیقی نقطے سے قریب ہوگا. اور بعید کی طرف نسبت تبعید ہے نہ کہ تقریب، اور بعید کی طرف نسبت نہیں ہوگی. لا جرمہ ہر ایک پہلو پر وہی سمن دور اس کا حصہ پڑے گا. اب کیا ہوگا اس کو آپ یوں سمجھیے کہ مثال کے طور پر آپ مغرب کی طرف ایک آپ نے نقطہ لگایا حقیقی، ایک آپ نے مشرق کی طرف لگایا، ایک شمال کی طرف، ایک جنوب کی طرف. تو اب آپ مغرب سے اگر 40 درجے پھرے ہیں تو اب آپ کو کون سی جہت کہلائے گی؟ یعنی جنوب کی طرف آپ 40 درجے پھر گئے تو اب آپ کا کیا کہلائے گا کہ آپ نے مغرب کی طرف منہ کیا ہوا ہے یا جنوب کی طرف منہ کیا ہوا ہے؟ مغرب کہلائے گا، کیونکہ دیکھا جائے تو جنوب سے 50 درجے دور ہے اور مغرب سے 40 درجے دور ہے. تو جو علاقہ ہے وہ قریب والا پایا جائے گا اور قریب سے اس کا تعلق جوڑا جائے گا، تبعید سے نہیں جوڑا جائے گا، بعید سے نہیں جوڑا جائے گا. اسی طرح سے اگر اس کا درجہ 50 ہو جاتا ہے، 50 درجے جنوب کی طرف جاتا ہے، تو اب وہ مغرب نہیں کہلائے گا بلکہ جنوب کہلائے گا کہ جنوب سے 40 درجے دور ہے. تو یہ پتہ چلا ایک طرف ہو گئی. اور دوسری طرف آ جائے مغرب سے آپ شمال کی طرف 40 درجے اور 50 درجے کی مثال لے لیں تو حالت فرما رہے ہیں کہ کسی بھی ایک نقطہ حقیقی سے 45 درجہ سیدھی طرف، 45 درجہ الٹی طرف، یہی اس کی جہت کہلاتی ہے. جب بندہ 45 سے باہر ہو جاتا ہے تو وہ اس جہت میں نہیں آتا بلکہ اس جہت سے باہر شمار ہوتا ہے. کلیئر ہے؟ یہ دلیل اعلی حضرت علیہ الرحمہ نے کس طرح سے بیان فرمائی ہے. جی خامساً، اب ایک اور قول. اب تمام اقوال مذکورہ میں ایسا نص ہے، فرمانے کے جو امام اعظم کا کلام ہے تو وہ تمام اقوال مذکورہ میں یہ ایسا نص ہے کہ دوسری طرف راجع نہ ہوگا، کہ یہ کسی دوسرے کی طرف اس کو لے جانا نہیں پڑے گا، بقیہ سب قول اسی طرف رجوع کر سکتے ہیں. بولے جتنے بھی پیچھے اقوال آئے ہیں قبلے کے بارے میں سب میں آپ کوئی نہ کوئی جو 5 افادے آئے اور تمام اس کے اندر گفتگو آئی ہے تو اب ان کے اندر جتنے بھی اس موضوع کے حوالے سے اقوال آ گئے، بعض نے تو سیدھا سیدھا اتنا کہہ دیا. جب آپ اس کا رسالہ پڑھیں گے مکمل تو بعض نے کہا کہ جو مشرق والے ہیں جب تک وہ مغرب کی طرف منہ نہیں کرتے ادھر تک قبلہ. اعلیٰ حضرت نے کیا شاندار رد کیا. اب چلو میں آپ کو کچھ بتا دیتا ہوں تاکہ جب آپ اس کا مطالعہ کریں تو آپ کو آسانی رہے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا اگر یہی بات ہے کہ جب تک وہ الٹ نہیں ہو جاتے ان کا قبلہ تبدیل نہیں ہوتا تو فرمایا یہ بتاؤ کہ مغرب کی طرف ان کا قبلہ ہے تو آپ کے حساب سے تو 180 درجے تک بندہ پھر سکتا ہے. 180 درجے ادھر، 180 درجے ادھر، 90 درجے ادھر اور 90 درجے ادھر، 180 نہیں 90 درجے ادھر اور 90 درجے ادھر. تو اب آپ کی قبلہ آپ کا یوں پایا گیا 90 درجے ادھر اور 90 درجے ادھر، اور استدبار تو 90 درجے پیچھے اور استدبار جو ہوگا وہ بھی دونوں طرف 90 درجے ہوگا. تو فرمایا پھر جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا شرقو وغربو، کہ اب ان قبلوں کے علاوہ نہ قبلے کو استقبال کرنا ہے نہ استدبار کرنا ہے، اس کے علاوہ کسی طرف منہ کرنا ہے تو وہ تو کوئی جہت بچتی ہی نہیں ہے. تو حضرت نے فرمایا لازمی طور پہ یہ جو ان لوگ علماء کے اقوال ہے کہ پوری کی پوری جہت تبدیل ہو جائے، مغرب والا ہے تو مشرق میں چلے جائے، تو وہ ان کے اندر آپ کو کچھ تبدیلیاں کرنی پڑیں گی، تطبیقات دینی پڑے گی، ان کے اندر قیودات بڑھانی پڑیں گی. علی الاطلاق ان کے اگر اقوال کو تسلیم کر لیا جائے تو شدید حرج لازم آ جائے گا. تو فرمانے کہ بقیہ کا اقوال اس کی طرف رجوع کر سکتے ہیں اور فائدہ مستمرہ یہ ہے کہ توفیق ابقائے خلاف سے اولا ہے. فرما رہے ہیں کہ جب قواعد کے اندر کہہ رہے ہیں کہ اب یہ والا جو قول ہے اگر ہم اس کو مانتے ہیں تو بقیہ کے اندر تو تطبیق ہو جاتی ہے، لیکن ہم بقیہ اقوال میں سے کوئی ایک لیتے ہیں تو اس کے اندر کوئی تطبیق نہیں دے سکیں گے. تو اب کیا ہوگا، یہ قول بغیر تطبیق کے رہ جائے گا، یعنی کہ ابقائے خلاف رہے گا. تطبیق ہو جائے گی تو خلاف رفع ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. تو فرما رہے ہیں کہ تطبیق ابقائے خلاف سے اولا ہے، کہ آپ اختلاف کو باقی رکھیں، اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ اس کے درمیان کو تطبیق دے دیں.
اور محتمل جانب مفسر رد کیا جاتا ہے۔ تو اب آپ کے جو دیگر اقوال ہیں وہ محتمل ہیں، اور یہ جو امام اعظم کا قول ہے یہ مفسر ہے، تو مفسر کے سامنے محتمل آ جاتا ہے، وہ رد ہو جاتا ہے۔ قول سوم و چہارم کا یہی محصل ہونا تو ہم اوپر بیان کر چکے ہیں۔ تو فرمایا اب اس کی بیان کریں کہ جو ادھر اعلیٰ حضرت نے پیچھے والے کے اندر سوم اور چہارم قول بیان فرمائے، تو فرمایا کہ ان کا حاصل تو یہی ہے۔ اور قول اول میں عبارت منیہ قبلۃ اہل المشرق والمغرب عندنا، ہمارے نزدیک اہل مشرق و اہل مغرب کا قبلہ کی شرح میں امام ابن امیر الحاج نے اسے عبارت ذخیرہ عن نظم زندویسی سے فرمایا، جس میں تقسیم رباعی مذکور۔ قول دوم میں وجہ سے جبی مراد لینا چاہیے، تو قول دوم ہے اس کو دیکھیں گے تو اس طرح آسانی رہے گی اس کو سمجھنے میں، کہ فرما رہے کہ وجہ سے جبی یعنی پیشانی مراد ہوگی کہ موضع سجود ہونے کے سبب۔ قول دوم اس طرح سے ہے کہ جب تک بندے کا چہرے کے وجہ کے محاذات جب تک قبلے پر ہیں تو وہ نا اس کا قبلہ مانا جائے گا۔ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ اگر آپ پورا کا پورا وجہ مراد لیتے ہیں تو جو اس کے رخسار ہے وہ بھی تو جہت شمال اور جہت یسار میں اس کے محاذات ہیں، تو یہ کون سی تخصیص ہو جائے گی کہ آپ کا تو جنت سامنے والی طرف بھی قبلہ ہے، سیدھی طرف بھی قبلہ، اور جنت الٹی طرف بھی قبلہ بن گیا۔ تو لازمی طور پہ فرمانے کہ اس کے اندر ہم یہ تعویل کریں گے کہ وجہ سے مراد جبی لیں گے، پیشانی لیں گے۔ اور پیشانی کیوں لے رہے ہیں؟ کیونکہ وجہ کے اندر جو اشرف اجزاء ہے وہ وجہ ہی ہے کہ اسی کے اوپر سجدہ ہوتا ہے۔ اور اوپر گزرا کہ وجہ کو مطلق چھوڑے تو جہت یمین و شمال بھی داخل استقبال ہو ہی جاتی ہیں، کہ کان کے نزدیک کن پٹیوں کی جہت یقیناً جہت چپ و راست ہے۔ اس کی میں نے آپ کو وضاحت کر دی، چپ کو کہتے ہیں الٹی جانب اور راست کہتے ہیں سیدھی جانب کو۔ دو شخص کے برابر برابر ایک سمت کو جا رہے ہوں، کوئی نہ کہے گا ان میں ایک کا منہ دوسرے کی طرف ہے۔ اب آپ فرض کر لیں مثال کے طور پر زید اور بکر ایک ساتھ مثال کے طور پر جامع جا رہے ہیں، دونوں ایک ہی راستے میں ایک ہی روڈ پر ہیں، بالکل برابر برابر چل رہے ہیں، تو کیا کوئی یہ کہے گا کہ ان کا منہ ایک دوسرے کے منہ کی طرف ہے؟ کوئی بھی نہیں کہے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا منہ ایک دوسرے کی طرف نہیں، رخسار ایک دوسرے کی طرف ہے۔ اور اب یہاں سے پتہ چلا کہ جب رخسار ایک دوسرے کی طرف ہے پھر بھی کوئی اس کو یہ نہیں کہہ رہا کہ انہوں نے اس کی طرف استقبال کیا ہوا، دونوں نے ایک دوسرے کی طرف، تو اس سے پتہ چلا کہ رخسار کی طرف کوئی بھی اس کو عرفاً شرعاً کسی طرح استقبال نہیں مانتا، لہذا اس قول کے اندر ہمیں جبی نہ لینی ہوگی۔ تو پتہ ہی کہ چلا کہ بقیہ سارے اقوال کے اندر جتنے بھی ہم سارے پیچھے اقوال آئے ان کے اندر ہم تطبیقات دے کے امام اعظم کی طرف ان کو لوٹا سکتے ہیں۔ سادساً یہ تو قطعاً معلوم کہ قول اول و دوم اور ایک توہم پر سوم کا جو ارسال اطلاق ہے ہرگز مراد نہیں ہو سکتا۔ اب تقیید میں اسی تربیہ جہاد کی طرف رجوع کیجیے تو عین مطلوب ہے، ورنہ بیچ میں کوئی حد فاصل معین و مرجح للاعتبار نہیں۔ اب کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کے علاوہ اور کچھ مراد لے رہے ہو تو جہات اربع آپ یہ مراد نہیں لے رہے بلکہ اور کوئی جہات نکالو گے تو وہ کیا ہوگی؟ حد فاصل معین و مرجح للاعتبار نہیں ہے، اس کے اندر کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو اعتبار آپ کا جو اعتبار ہے اس کو ترجیح دینے والا ہو، اور ترجیح بلا مرجح باطل ہے، کہ ترجیح بلا مرجح باطل ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی مرجح ہے نہیں، اگر پھر بھی آپ ترجیح دے رہے ہو تو ترجیح بلا مرجح ہوگی، تو حد نہ بن سکے گی کہ یہاں تک کہ انحراف روا اور اس کے بعد فساد۔ تو کہہ رہے ہیں کہ یہاں تک کوئی حد نہیں بن سکے گی اگر ان کا رہیں گے، تو ورنہ یہاں تک کہ ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ انحراف قبلے سے انحراف بھی روا ہے اور اس کے بعد تو فساد ہو جائے گا۔ تو یہی قول اثبت الاقوال، تو اسی کی طرف رجوع، بلکہ ان سب کا بھی ارجاع مناسب، کہ تمام کے تمام اقوال کو اس قول کی طرف لوٹا دینا مناسب ہے۔ سابعان اس میں وسعت جہت ان سب سے تنگ تر۔ اب باقی جتنے بھی اقوال ہیں کسی کے نزدیک پورا کا پورا 90 درجے دونوں طرف آ رہا ہے، کسی کی طرف کیا آ رہا ہے، کسی کے قول میں کیا آ رہا ہے۔ تو فرما رہے ہیں کہ جتنی بھی آپ اقوال ہیں ان سب کے اندر ہمارا جو قول ہے وہ تنگ تر ہے، کہ ایک طرف 45 اور دوسری طرف 45 آ رہا ہے بس۔ تو یہی احوت ہے کہ جتنا کم آ رہا ہے اس تمام کے نزدیک دیکھا جائے، بھائی جن کے نزدیک جن کے اقوال کے اندر دونوں طرف 90 درجے کا قول ہے، تو اگر وہ ہمارے قول 45 درجے پر عمل کرے تو ان کے نزدیک بھی عمل درست ہو جائے گا، لیکن اگر کوئی ان کے قول پر عمل کرے تو ہمارے قول پر عمل نہیں ہوگا۔
لہذا اختلاف جب ہو تو اس کے اندر ایسی صورت اختیار کرنی چاہیے کہ دونوں کے قول پر عمل ہو جائے. تو اس بات سے بھی یہ راجع ہوتا ہے کہ 45 درجے کا قول راجع. اس میں مساعت جہت ان سب سے تنگ تر تو یہی احبت کی جہاں تک اس کا مفاد ہے وہ تمام اقوال مذکورہ پر یقیناً جہت قبلہ ہے، اور جو اس کے مفاد سے باہر ہے وہ مختلف فی و مشکوک نامنضبط ہے. تو اخذ متفق و ترک شبہ و اختلاف ہی مناسب. لا جرمہ اسلامی علماء ہیت نے بھی شرع سے اخذ کر کے جہت قبلہ کے لیے یہی ضابطہ باندھا ہے. کہ ایک سوال میں ہے، فلقی قواعد میں ہے کہ جب دلائل کے مقتضا سے انحراف 45 درجے سے زائد دائیں یا بائیں ہو جائے تو نمازی کے لیے مسلمہ 4 جہاد میں سے ہے. 4 جہاد میں سے وہ 1/4 جہاد جس میں مکہ مکرمہ واقع ہے بغیر کسی اشکال کے انحراف اس سے خارج قرار پائے گا. اب دلیل دے دی کہ کتابوں کے اندر بھی 45 درجہ لکھا ہوا ہے، اور یہی قول یہیں سے ظاہر ہوا کہ یہ قول امام زندویسی ہرگز ایسی وسعت نہیں رکھتا کہ اسے قول دوم سے مقید کیجیے، بلکہ وہی اتنا وسیع ہے کہ اسے اس سے مقید کر دینا چاہیے. بس امام حلبی کا وہ کلام جو حلیہ میں واقع ہے جس کو ہم پہلے نقل کر چکے ہیں وہ مناسب محل نہیں. قول اول میں جو ہم نے وعدہ کیا تھا یہ اس کی تکمیل ہے. رہی حدیث ما بین المشرقی والمغربی قبلۃ، مشرق اور مغرب کے درمیان قبلہ ہے، اور اس کے مثل ارشادات امیر المؤمنین فاروق اعظم عبداللہ بن عمر وغیرہما صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم. پیچھے یہ ان کے اقوال آئے نا کہ اس طرف قبلہ ہے اور اس طرف قبلہ ہے، تو اعلیٰ حضرت اس کی اب توجیہات بیان فرما رہے. اقولو اس کا مفاد یہ ہونا ہرگز مسلم نہیں نہ ممکن تسلیم، مطلب تسلیم کرنا ممکن نہیں ہے کہ شرق سے غرب تک نصف دور میں قبلہ پھیلا ہوا ہے، ورنہ لازم کے نصف دیگر میں استدبار پھیلے کہ استقبال و استدبار جو 2 جہت مقابل ہیں. مطلب جتنا آپ استقبال مانو گے تو اس کے سامنے والا سارا کا سارا استدبار بنے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ استدبار آپ کا استقبال 180 درجے کا ہو اور استدبار سے 40-50 درجے کا ہو یا 90 درجے کا ہو. جتنا استقبال ہے وہ سارا کا سارا استدبار ہے. تو سامنے والی جہت دونوں طرف 90 درجے استقبال ہو گئی اور پیچھے والی 90 درجے استدبار ہو گئی. تو اب سائرہ دارہ انہی 2 جہتوں نے گھیر لیا. اب ارشاد اقدس ولیکن شرقو و غربو کہ لیکن پورب و پچھم کی طرف منہ کرو تو کیا محل رہے گا، مگر یہ کہیں کہ خاص نقطتین مشرق و مغرب مستثنی ہے. مگر مطلب کہ کہیں تو آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ خاص نقطتین مشرق و مغرب مستثنی ہے. تو لازم ہوگا کہ ہر شخص جو پیشاب کو بیٹھے یا پخانہ کو جائے صحیح آلات معرفت نقاط ساتھ دیتا جائے. بولا بندہ استنجا کے لیے بھی جا رہا ہے تو خاص آلات معرفت دیتا جائے گا. یعنی کہ اگر آپ اتنا مان لو کہ کوئی ایک نقطہ ایسا حقیقی ہے مغرب کا اور مشرق کا کہ صرف اس کے اوپر آپ قبلہ کر سکتے ہو، صرف ان کی طرف سکتے ہو، بولا پھر لازم تو یہ آئے گا کہ جو بھی شخص اس طرح استنجا کے لیے جا رہا ہوگا تو وہ آلات معرفت نقاط ساتھ دیتا جائے گا. حالانکہ آلات بھی حقیقی تعین نقاط سے قاصر ہے. آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ آپ کمپاس بھی لے لیں تو وہ حقیقی نقطہ شمال کہاں بتاتا ہے، وہ تو قطب مقناطیسی شمال بتاتا ہے. تو اب کس طرح سے وہ تو پتہ چلے گا کہ اب تو کوئی استنجا کرنے جا ہی نہیں سکتا. ایک فتویٰ جاری کرنا پڑے گا کہ بھائی استنجا کرنا ہی حرام ہے، کہ ہر صورت کے اندر ہی گناہ آئے گا. تو اگر کہیں عرفاً جہاں تک جہت مشرق و مغرب پھیلے گی وہ سب مستثنی ہے. تو فرما رہے کہ اگر یہ کہہ دیں کہ عرفاً جہاں تک جہت مشرق و مغرب پھیلے گی وہ سب مستثنی ہے تو یہ بات درست ہو جائے گی. فَإِن بَيْنَ إِذَا أُضِيفَ إِلَى غَيْرِ الْأَعْدَادِ لَمْ يَدْخُلْ فِيهِ الْغَایَتَانِ. اب ایک قاعدہ بیان کر رہے ہیں جو دیگر جگہ میں بھی ہمیں کام آ سکتا ہے کہ لفظ بین جب غیر عدد کی طرف مضاف ہو تو ابتدا اور انتہا دونوں غایتیں اس میں داخل نہ ہوں گی. تو اب اس کے ذریعے کیا ہوا کہ جب حضور نے فرمایا، جب یہ جو حدیث پاک ہے ما بین المشرقین والمغربین قبلۃ، تو اب اس کے اندر جو مشرق ہے اور جو مغرب ہے وہ خارج ہو جائیں گی، اور مشرق و مغرب سے بھی خاص نقطے خارج نہیں ہوں گے بلکہ عرفاً جو مشرق و مغرب کہلاتے ہیں تو وہ پورے کے پورے خارج ہوں گے، اور وہ اپنے وہی پورے 90 درجے ہیں. اقولو اب ٹھکانے سے آ گئے، بولا اب صحیح جگہ پہ آ گئے کہ عرف میں جہتیں 4 ہی سمجھی جاتی ہیں اور جو ایک سے قریب ہے وہ اسی کی طرف منسوب. تو اس نصف دور کے 180 درجے سے 45 درجے کے مشرق و مغرب سے قریب ہیں ان کے حصے میں رہ کر مستثنی ہوں گے. بیچ کے 90 درجے جن کے وسط میں کعبہ واقع ہے جہت قبلہ رہیں گی وہ المطلوب، اور یہی مطلوب ہے. ما ہذا ایک جماعت علماء نے یہاں بین بمعنی وصل لیا
یعنی مشرق و مغرب کے اندر جو قوس جنوبی ہے اس کے وسط و منتصف کے طرف قبلہ مدینہ سکینہ ہے. سبحان اللہ. فرمانے کہ ہم نے تو بینا کو ایک قاعدہ بیان کیا تھا نا, بعض نے تو بینا کو اپنے معنی پر رکھا ہی نہیں بلکہ بینا سے وس مراد لیا. جب وس مراد لیں گے تو کیا ہو جائے گا, مشرق اور مغرب کے درمیان جو جنوب پایا جا رہا ہے اس کے منتصف, اس کے درمیان میں قبلہ ہے مدینہ شریف, مدینہ سکینہ اس کا قبلہ ہے. تو بلا یہ تو بات ہی پوری کی پوری بالکل درست ہو گئی. اقولو, اور اس کے معید قول مذکور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما. اس سے پتہ چل رہا ہے کہ اعلیٰ حضرت ایسا نہیں ہے کہ خود آپ نے اپنا قول نکالا, اپنے قول کے اوپر دلائل کے دلائل دے رہے ہیں, اور اس کے بعد ایسا بھی نہیں ہے کہ صرف علماء کے دلائل ہو بلکہ صحابہ کرام اور اجلہ صحابہ. حضرت عبداللہ بن عمر یہ اجلہ صحابہ میں سے ہیں, ان کا قول پیش فرما رہے ہیں کہ جب تو مغرب کو اپنے داہنے بازو اور مشرق کو بائیں بازو پر لے تو اس وقت تیرا منہ قبلے کو ہے. تو اس سے پتہ چل گیا کہ قبلہ لازمی طور پہ متعین ہو جائے گا کہ وہ جنوب کی طرف ہے. ہو سکتا ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے قول بینہما قبلتن کے بعد اذن استقبلتا کا لفظ اس لیے بڑھایا ہو کہ فما بینہما قبلتن میں اس مراد کے خلاف کا احتمال تھا. امام عبداللہ بن مبارک نے ما بین المشرقین والمغرب والی حدیث کو اہل مشرق کے لیے کر دیا. بعض علماء نے کہا کہ بھئی یہ اہل مشرق کے لیے خاص ہے, اور امام بغوی نے اس کو یوں بیان کیا اور معالم میں فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا قول مشرق و مغرب کے درمیان قبلہ اہل مشرق کے حق میں فرمایا, اور مجھے معلوم نہیں کہ ان حضرات نے یہ کیوں فرمایا. کہ اہل مشرق کے ساتھ خاص کرنے سے کیا فائدہ حاصل ہو گیا, ابھی بھی تو وہی بات باقی ہے. تو اس سے کوئی نتیجہ تو نہیں نکلا اہل مشرق والوں کے لیے قبلہ کرنے سے, جبکہ زیادہ ظاہر وہ معنی ہے کہ جس کا افادہ امام حلبی نے حلیہ اور ملا علی قاری نے مرقات میں فرمایا کہ اس سے مدینہ منورہ اور اس کے ارد گرد والوں کا قبلہ مراد ہے. میں کہتا ہوں مدینہ منورہ کا مکہ مکرمہ سے شمال میں تھوڑا سا مغرب کی طرف مائل ہونا واضح طور پر معلوم ہے, نہ کہ مشرق کی طرف. پھر امام بغوی نے اپنی تفسیر, امام رازی نے تفسیر کبیر اور امام مناوی نے تفسیر مشرق سے مراد سردیوں کے میں سب سے چھوٹے دن کا مطلب مراد لیا ہے. چلو انشاءاللہ یہ اقولو اوپر والے سے انشاءاللہ کل پڑھتے ہیں. کوئی سوال ہو تو کر لیجیے, کیونکہ آگے پہ بات چل رہی ہے اور نماز کا وقت آ جائے گا تو بات پوری ہوگی ہی نہیں. کوئی سوال ہے؟ جی سوال نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, کلاس کا اختتام کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.